حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی، اس پر شہزہ پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو، ہماری آخرت کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور پہلی مجلس ہے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، ان کی دعاؤں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد، پروردگار عالم کا شکر ہے، اس نے ہمیں یہ ہدایت، یہ فضیلت نصیب فرمائی ہے، دین مبین اسلام، اور دین مبین اسلام کے اندر ایسے ایک دور میں دنیا میں بھیجا ہے جس کو ہم ایک اعتبار سے اسلام کی کامیابی، ایمان کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی، نصرت کے، ان کے ظہور کا دن تعبیر کر سکتے ہیں ہم لوگ، اس اعتبار سے کہ ہم لوگ اس دور کے اندر ہیں جو مشکلات کا دور تو ہے لیکن کامیابیوں کا دور بھی ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ دنیا کی ترقی کے ساتھ اور کچھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ یہ چیلنج تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نئے مسائل سامنے آتے ہیں، نئے طریقے سے آپ کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں 50 سال پہلے ہمارے سامنے نہیں تھیں کہ یہ بھی ہم نے حل کرنی ہے، اب ہمارے لیے ہے کہ ہاں یہ بھی ہماری ذمہ داری کے اندر آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا 50 سال پہلے اگر کوئی مجلس پڑھتا ہو تو اس کو یہ دیکھنا ہو کہ دنیا کے اقتصادی مسائل کیا ہیں، دنیا کے سیاسی مسائل کیا ہیں۔ آپ تصور فرمائیں کہ ہمارے اور آپ کے والدین
اجداد 50 سال پہلے 60 سال پہلے شاید کسی گاؤں کے اندر، شاید کسی محلے کے اندر عزاداری کرتے ہوں اور ان کی نظر میں یہ بین الاقوامی تعلقات نہیں ہوں گے، یہ مسائل نہیں ہوں گے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ دور اچھا دور ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی گہرائی، کتنی گہرائی تک ان کی تعلیمات ہیں، اس کو پہنچانے کا دور ہے، لیکن چیلنجز پھر بہت زیادہ ہے، تیاری بھی پھر اسی اعتبار سے ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے چند نکات پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، اور ان عشرہ مجالس کے لیے جو عنوان ہمارے ذہن میں ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس عنوان سے ان چند ابتدائی نکات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دن میں درود بھیجے گا محمد و آل بعض اوقات آپ کے سامنے چیلنج ایسا ہوتا ہے، یہ جو مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہوتے ہیں ان کا حل چند روایات کو بیان کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی ایک معاشرے کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو نماز پڑھنے کی دعوت کیسے دی جائے، یا ایک معاشرے کے اندر خدا نہ کرے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو سچائی کی طرف کیسے لے کر آئے، ایک معاشرے کے اندر لوگ غیبت کر رہے ہیں ان سے غیبت ختم کروانی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس کام کو کیسے کیا جائے؟ تو ممکن ہے کہ اس کا راستہ یہ ہوگا کہ آپ غیبت کی مذمت میں جو قرآن کریم نے اور روایات میں آیا اس کو بیان کر دیں۔ جب آپ بیان کریں گے کہ غیبت کی کتنی مذمت ہے دین کے اندر، اس کے اثرات کو بیان کریں گے تو امکان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے۔ آپ کو شاید بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر سوال غیبت کا نہ ہو، نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا نہ ہو، سوال یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے، اب اس کا حل کیسے ہوگا؟ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو آپ تصور کریں کہ اگر پہلا سوال آپ سے ہو کہ غیبت کر رہے ہیں لوگ، نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ اس کے شاید پہلے سے بنے ہوئے جوابوں کو لا کے پیش کر سکتے ہیں۔ بہت صراحت کے ساتھ آپ کو کچھ روایت مل جائیں گی، کچھ آیات مل جائیں گی جن کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال اگر تھوڑا سا گہرائی میں چلا گیا اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ یا مثال کے طور پر معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہے، فقیر کافی زیادہ ہیں لوگ، انصاف نہیں ہے، پیسہ تو بنتا ہے، پیداوار تو ہوتی ہے لیکن نیچے تقسیم صحیح نہیں ہوتی، اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا، اب اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں روایات میں اس خاص موضوع کے اوپر کیا آیا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ موضوع اس دور میں اتنا کھلا ہوا ہو ہی نہیں سامنے، اتنا کھلا ہوا سامنے ہی نہ ہو، تو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ آیات اور روایات کے اندر اس موضوع کی روح کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، صراحت کے ساتھ تو نہیں لکھا ہوا کہ معاشرے کے اندر پیسے کی تقسیم عادلانہ نہ ہو تو کیا کرنا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام نے اس مشکل کا حل نہ دیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک مشکل ہے، اس کا تعلق انسانوں سے ہے، اس کا تعلق انسانوں کی ہدایت اور گمراہی سے ہے۔ اگر اس کا تعلق انسانوں کی ہدایت اور گمراہی سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین مبین جو ہدی للناس ہے وہ ہدایت کے معاملے میں خاموش بیٹھا رہے۔ ہاں مثلا اگر کوئی موضوع ایسا ہے جس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے نہیں ہے، مثلا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ اتنا فیول کنزیوم کرتی ہیں، ہمیں ایسی گاڑی بنانی ہے کہ جو کم پیٹرول کھائے، کم فیول کنزیوم کرے، تو دین اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ چونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ دین اسلام ہر چیز میں رہنمائی دیتا ہے، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کم فیول کی ایفیشینٹ گاڑی دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے بنے گی؟ تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، آپ کا فیول کا مسئلہ ہے اور فیول کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، لیکن کیا فیول کا تعلق انسانوں کی ہدایت اور گمراہی سے ہے؟ مثلا اگر ایسی گاڑیاں بننے لگیں جن کا فیول کا کنزمپشن اچھا ہوا تو لوگ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر ایسی گاڑیاں بن رہی تھیں جن کا فیول کا کنزمپشن زیادہ تھا تو کیا لوگ گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اچھا، کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی گاڑیاں نہیں بننی چاہیے؟ نہیں، بننی چاہیے، لیکن اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے نہیں ہے۔ دین مبین
اس بنیادی ترین مشکل کو حل کرے گا جس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ہدایت اور گمراہی کے مسئلے کو حل کر لیا تو لوگ خود بخود پروڈکٹیو اور ایفیشینٹ ہو جائیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ یعنی ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نے ہدایت اور گمراہی کے مسئلے کو حل کر لیا تو فیول کے مسئلے کے لیے ہمیں غیر مسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ہدایت اور گمراہی کے مسئلے کو حل کر لیا تو یہ فیول کا مسئلہ بھی بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ فوراً حل ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں بیچ میں ایسے ہی چھوڑ دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حسب عادت میں تھوڑا سا موضوع سے باہر تو جا رہا ہوں، لیکن اس بات کو پورا کرنے کی خاطر یہ جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں، انڈسٹریل ریسرچ ہوتی ہے، یہ زیادہ تر پیسے کمانے والوں کی مفادات کے لیے کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس میں لوگوں کی خوشنودی نہیں ہوتی، لوگوں کی بھلائی کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ صرف ایک ہدف ہوتا ہے، انڈسٹریز میں ریسرچ وہاں ہوگی جہاں پہ پیسہ ہوگا۔ اگر پیسے کمانے کی کوئی چیز ہوئی تو ریسرچ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اگر وہ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی ریسرچ ہو گئی جس سے ان کا پیسہ نکل جائے گا، وہ نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی باندھنے کی تم ریسرچ نہ کرو، نہیں، فنڈ نہیں دیں گے۔ ان اداروں کو فنڈ نہیں ملے گا، اس فرد کو فنڈ نہیں ملے گا، ریسرچ ہوگی نہیں۔ مثال کے طور پر یہی جو مسئلہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی کیا واقعاً دنیا کو فوسل فیول پہ ہی چلنا ہے؟ نہیں، اس سے نکل سکتے ہیں، ہاں بالکل نکل سکتے ہیں۔ کیا دنیا میں سرطان کا مرض اتنا ہی مہنگا ہے جتنا ابھی اس کا علاج مہنگا ہے؟ نہیں۔ کیا دوائیاں واقعاً اتنی مہنگی ہیں جتنی ابھی مہنگی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو جواب کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ ریسرچ کیوں نہیں ہے ان کے اوپر؟ اس وجہ سے کہ جو کما رہے ہیں وہ کیوں اپنی کمائی کے اوپر ظاہری طور پہ لات ماریں گے؟ وہ کرنے نہیں دیں گے۔ اچھا، اگر معاشرے کے اندر ہدایت اور گمراہی صحیح ہو گئی تو حل آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاں، پھر حل آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی بیماریوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کی فیول کی ایفیشنسی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ جو آپ پاکستان کے اندر مشکلات دیکھ رہے ہیں پاور کے سلسلے میں، انرجی کے سلسلے میں، اس میں بہت ساری مشکلات صرف اس وجہ سے ہے کہ چند ہزار چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مشکل نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ دنیا تسلیم کرتی ہے اس ملک میں انرجی کی واقعی مشکل نہیں ہے، چوری سب سے بڑی مشکل ہے۔ وہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی اسلام نے تو گاڑی بنانے کا فارمولہ نہیں دیا، گاڑی بنانے کا طریقہ کوئی نہیں دیا، حل نہیں دیا۔ تو ہم یہ کہیں گے نہیں، گاڑی بنانے کا حل نہیں دیا ہے، اس سے بہت زیادہ بنیادی ایک اور حل دیا ہے، اس پہ عمل ہو جائے۔ یہ گاڑی کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فوراً حل ہو جائے گا۔ انرجی کا معاملہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے اور میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم بنیاد کو حل نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام سے لیں کہ یہ بنیادی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کون سا بنیادی مسئلہ؟ ہدایت اور گمراہی، ظلم اور عدل، اس کو حل کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو واپس آتا ہوں اس گفتگو کے اوپر کہ پہلے مسائل سادہ تھے ہمارے سامنے، اور دین سے جو حل مل رہے تھے وہ بھی سادگی کے ساتھ مل جاتے تھے۔ اب جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اب مسائل سادہ نہیں ہیں، اب آپ کے پاس بہت زیادہ ایکسٹریکٹ مسائل ہیں، دو اور دو چار کی طرح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہی معاملہ جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں آج کل، اور فی الحال کم سے کم جہاں تک نظر جاتی ہے تو ابھی اس کے ابتلا کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، وہ یہ فرقہ واریت کا معاملہ۔ اصل فرقہ واریت کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں؟ اگر کوئی سادہ جا کے روایتوں میں ڈھونڈے نہیں ملیں گے، اس کو جا کے محنت کرنی پڑے گی، روح فرقہ واریت کو سمجھنا پڑے گا، روایتوں میں جا کے دیکھنا پڑے گا اہل علم نے، شریعت نے اس معاملے کو کیسے حل کیا ہے ہمارے لیے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو دور ہے وہ اچھا دور ہے، کامیابیوں کا دور ہے، لیکن مشکلات بھی زیادہ ہیں، چیلنجز بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ جو چیلنجز ہیں یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم سادہ مسائل کو سادہ طریقے سے حل نہیں کر پائیں گے، ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا، گہرائی کے ذریعے سے حل کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہے، اس مشکل کو بھی بیان کریں۔ آج کا پورا دن مقدمات میں جائے گا، لیکن یہ ہر عشرے کی طرح ہوتا ہے کہ پہلا دن جو ہوتا ہے وہ کچھ بہت بنیادی
موضوعات کو طے کرنے میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوسری تیسری مجلس سے ہم خود موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہم لوگوں کے سامنے، میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ یہ جو معاشرے تبدیل ہوتے ہیں، کون لوگ تبدیل کرتے ہیں معاشروں کو؟ معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے نام پر بیٹھے ہیں، اور سید الشہداء کی اس عظیم الشان قربانی کی یاد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سید الشہداء کا غم منانا اور عمل نہ کرنا، یہ سید الشہداء کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم سید الشہداء کا غم منائیں اور سید الشہداء کی روح پر عمل نہ کریں، ان کی فکر پہ عمل نہ کریں، یہ سید الشہداء کے ساتھ ناانصافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں سید الشہداء کی فکر پر عمل کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارا سید الشہداء کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ دنیا کے ظالم و جابر جو ہماری گہرائی کو سمجھتے ہیں وہ ہم سے جمع نہیں ہو پاتے، وہ ہر دوسری فکر کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا بظاہر بے شعور، معذرت کے ساتھ ذرا سا اور گہرائی، ان کو یہ پتہ ہے ظالم اور جابروں کو کہ ہمارا بظاہر بے شعور بھی سید الشہداء کے شعور سے کبھی نہ کبھی شعور لے لے گا، وہ پتہ ہی۔ اب کیا ہے کہ وہ یہ رسک نہیں لیتے کہ ان کا بظاہر بے شعور بھی زندہ چھوڑ دیں، وہ یہ رسک نہیں لیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا بظاہر بے شعور انسان سید الشہداء کے شعور سے شعور حاصل کرے گا، اور جب وہ شعور حاصل کرے گا تو نہ ظالم کو چھوڑے گا نہ ظلم کو چھوڑے گا، مقابلہ کرے گا۔ اس خاطر وہ ہم سے لڑیں گے، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کم مدت میں یا لمبی مدت میں، اگر ہم باشعور ہیں تو حتی کم مدت میں، اگر ہم بے شعور ہیں تو لمبی مدت میں ہم ظالموں کے لیے چیلنج ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم ان کے لیے چیلنج ہیں۔ اچھا، ہم بھی یہاں نہیں بیٹھے کہ ہم نے صرف یہیں بیٹھے رہنا ہے اور ظالم اور ظلم کو نہیں للکارنا، ہم بھی ایسے نہیں ہیں۔ اب ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم نے ظالم اور ظلم کو للکارنا ہے، جہاں کہیں بھی ہوا۔ کیوں؟ ہم مولا سید الشہداء اور ان کے والد گرامی کی فکر پہ عمل کریں گے کہ انہوں نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بنو۔ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہم کبھی نہ کبھی ظالم کو للکاریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم معاشرے کو تبدیل کریں گے۔ بھئی دیکھیے، سادہ سی بات ہے، یہ معاشرہ عادلانہ معاشرہ ہے یا ظالمانہ معاشرہ ہے؟ کون اس کو عادلانہ کہے گا؟ کہاں کا عدل ہے یہاں پہ؟ اگر یہ عادلانہ نہیں ہے تو ظالمانہ معاشرہ ہے۔ ہم جو عدل کے حامی ہیں، مولا امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ کے حامی ہیں، ہم ظالموں کو چھوڑیں گے نہیں، کبھی نہ کبھی ان کو للکار دیں گے، جیسا کہ ہم مختلف موقعوں پہ للکارتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کو یہ سوسائٹی تبدیل کرنی ہے۔ یہ وہ رسالت ہے، یہ وہ پیغام ہے جو نہ ہم چھپا رہے ہیں نہ وہ چھپا رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہاں یہ ہونا ہے۔ ہم مدعی ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اس ظلم کو ایسے نہیں چلنے دیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اتنی تفصیل سے جانے کے ساتھ ساتھ، بھئی آپ دعوے دار ہیں کہ اس ظالمانہ معاشرے کو آپ تبدیل کریں گے۔ آپ سید الشہداء اور ان کے والد گرامی کی فکر پر عمل کرتے ہوئے، ان کے اولاد طاہرہ کی فکر پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے کہ یہ جو کرنا چاہیں کرتے رہیں، ہم یہیں بیٹھیں۔ نہیں، ہم نہیں بیٹھیں، ہم کچھ کریں گے۔ سوال یہ ہے، کریں گے کیسے؟ کیسے کریں گے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہمارا جیسا آپ سے یہ کہے کہ بھئی یہ موضوع چھوڑ دو، تم اپنی دنیا میں مشغول رہو، تم اپنا کام کرو، انہیں کرنے دو، ناانصافی ہے۔
امیر المومنین نے تو نہیں کہا کہ انہیں چھوڑ دو، امیر المومنین نے کہا کہ انہیں پکڑ کے رکھو، ان کا مقابلہ کرو۔ اب صرف ایک کویشچن رہ جاتا ہے اس معاملے کے اندر کہ بھائی یہ کام ہوگا کیسے؟ آپ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر معمولاً اقلیت کے اندر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم سے لڑنا ہے، چلو فرض کرو اکثریت میں بھی ہوتے، جس معاشرے میں آپ ہیں وہ تو عادل نہیں ہے، وہ تو ظالم ہے، آپ اس کو کریں گے کیسے؟ تو مجھے اور آپ کو خود بخود ایک موضوع کے اوپر کام کرنا پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو 5 منٹ پہلے یہ جملہ کہا تھا نا، تقریباً 5 منٹ پہلے، معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کوئی یہ سوچے یہ کوئی علمی گفتگو ہے، نہیں علمی گفتگو نہیں ہے، مجلس کا تسلسل ہے، عزاداری کا تسلسل ہے۔ عزاداری ہے ہی اس لیے کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں گے، ظلم سے لڑیں گے۔ بھئی اگر آپ ظلم کے خلاف بولو گے، ظلم سے لڑو گے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس ظلم کو تبدیل کرنے والے ہو نا۔ اگر آپ اس ظلم کو تبدیل کرنے والے ہیں تو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو یہ ہوگا کیسے، ہونا کیسے ہے یہ؟ اس جواب کو میں یہاں تک لایا ہوں، ابھی نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جی ظاہر ہے پوری سائنس ہے یہ، گرچہ ہمارا پاکستان سائنس کو اتنا چھوٹا دیکھتا ہے کہ اس کو تو وہ سائنس مانتا ہی نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ظلم، اس نے خوب سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ ہم لوگ خاص ٹاپکس میں لگے رہیں گے، سمجھیں گے یہ سائنس ہے، باقی تو سائنس ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تقسیم ہے سائنس، کامرس، آرٹس۔ اس کا مطلب ہے جو آرٹس میں آ رہے ہیں یہ تو سائنس ہے ہی نہیں، حماقت ہے یہ۔ دنیا میں حکومت سائنسدان نہیں کرتے، سوشل سائنٹسٹ کرتے ہیں۔ پریکٹیکل سائنٹسٹ حکومت نہیں کرتے ہیں، سوشل سائنٹسٹ حکومت کرتے ہیں، اکانومسٹ حکومت کرتے ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ حکومت کرتے ہیں، سوشالوجسٹ کرتے ہیں، ہسٹورینز کرتے ہیں، ایڈوکیٹس کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے فزکس کا، کیمسٹری کا کوئی نوبل پرائز ہولڈر وہ حکومت کرتا ہو؟ حکومت نہیں کرتے ہیں، یہ حکومتوں کے ماتحت رہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا پریکٹیکل سائنسز میں نہیں جائیے، پریکٹیکل سائنسز میں ضرور جائیے، اس سے ہماری زندگی کی مشکلات حل ہوتی ہیں، لیکن سوسائٹی کون چلاتا ہے؟ سوشل سائنٹسٹ۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور ہمارے دوست احباب کا رجحان ہی نہیں ہے اس پر، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کو ہم جیسے آدمی 20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو توڑنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے، ورنہ مثلا ہمارے دوست احباب جتنے بھی دیندار ہوتے تھے پہلے جس کو اٹھا کے دیکھو یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی کام تو ہم نے سوسائٹی میں کرنا ہے، ہم لوگوں کے پاس سوشالوجسٹ اور سوشل سائنٹسٹ کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو ہماری اور آپ کی رسالت ہے عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں، یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہی کہ ہم نے معاشرے پہ کام کرنا ہے۔ اچھا جب آپ معاشرے پہ کام کریں گے تو اس علم کا ماہر چاہیے آپ کو، بدقسمتی سے وہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس ڈاکٹرز انجینئرز بے انتہا ہیں۔ اب ہمیں اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ کام جو ہم نے دین کے نام پہ لیا ہوا ہے یہ ہوگا کیسے۔ بہرحال میں موضوع پہ واپس آتا ہوں، معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ سوشل سائنٹسٹ اس میں بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے کہ بھائی تبدیلی لانے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے۔ سادہ سادہ سی باتیں کریں گے تاکہ آپ بہت زیادہ اکتاہٹ میں نہ چلے جائیں، نہ تھکاوٹ میں چلے جائیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں انبیاء معاشرے کیسے تبدیل کرتے تھے۔ ایک تو وہ علم ہے ہمارے پاس جو سوشل سائنسز کے اندر ہے، مثلا پولیٹیکل سائنس کے اندر، کہ سوسائٹیز تبدیل کیسے ہوتی ہیں، چلو وہ بعد میں دیکھیں، پہلے یہ دیکھ لیں انبیاء کیسے تبدیل کرتے تھے، یہ بھی دیکھ لیں رسول اللہ نے کیسے تبدیل کیا، اللہ کے رسول نے کیسے تبدیل کیا۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ جبر سے آتی ہے یا شعور سے آتی ہے، طاقت سے آتی ہے یا علم سے آتی ہے؟ تو انبیاء کے کام کو دیکھ لیں، ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے کام کو دیکھ لیں،
اور آج کی دنیا کے اندر جو نظریات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. سب ایک بات قبول کرتے ہیں، طاقت سے نہیں آتی، شعور سے آتی، شعور سے آتی. اچھا، ایک شعور وہ ہے جو چھوٹی سی آبادی میں ہوتا ہے، ان کو ہم ایلیٹس کہتے ہیں. چھوٹی سی ایک آبادی ہوتی ہے، 5%، 2%، ان کے اندر ایک شعور ہوتا ہے، یہ رہنمائی کرتے ہیں. لیکن وہ 2% رہنمائی کرنے والے اگر 98% کے اندر شعور نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں 2 لیول کے اوپر شعور چاہیے ہوتا ہے. ایک بہت چھوٹے حصے کے اندر بہت اعلیٰ پائے کا شعور. میں اس کو بھی مثال میں کو تطبیق کروں گا پاکستان میں تشیع کے اوپر. اور ایک باقی پبلک کے اندر تھوڑا سا بڑھا ہوا شعور. مثال تطبیق کرتا ہوں. مثلا پاکستان میں 20% فرض کر لیتے ہیں، 15 سے 20% اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہیں جو اہل بیت کو امامت کی حد میں مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ بھی چاہنے والے ہیں، امامت کی حد میں نہیں مانتے. لیکن 15 سے 20% لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ان کو امامت کی حد میں مانتے ہیں، معصوم. اچھا، یہ جو لوگ ہیں جو امامت کو مکتب خدائی، خدا کی طرف سے منسوب من اللہ مانتے ہیں، ان کی تعداد 15% فرض کر لیجئے. تو وہ جو ہم شعور کی بات کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو 15% ہیں ان میں 1-2% ایسے ہوں گے، ایسے ہونے پڑیں گے جن کا شعور انتہائی اعلیٰ پائے کا ہو. یہ کیا بن جائیں گے پھر؟ یہ آپ کے نظریات دینے والے بنیں گے، جو آپ کو اور ہمیں نظریات دے رہے ہوں گے، ہماری نظریاتی مشکلات کو حل کر رہے ہوں گے، ہماری مختلف مسائل کے اوپر کم مدت اور لمبی مدت کے حل پیش کر رہے ہوں گے. 1-2% بھی بہت کہہ رہا ہوں میں. اس وقت تو صورتحال کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن 1-2% ایسے چاہیے ہوں گے کہ جو یہ طاقت رکھتے ہو اپنے دماغ کے اندر، مسئلے کو سمجھیں، مسئلے کو حل کریں، کم مدت کے حل دیں، لمبی مدت کے حل دیں، جذباتیت میں نہ پھنسیں، عقل و شعور سے کام لیں، ان کے پاس علم ہو، ان کے پاس تجربہ ہو، یہ لوگ ہوں. اچھا، باقی لوگ کیا ہوں پھر؟ باقی لوگوں کا شعور اتنا بلند ہو کہ جب وہ 2% کچھ بولیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ 2% بہت آگے چلے جائیں، باقی 98% کا پتہ ہی نہ ہو. کیوں؟ پھر تو ان 98% کو کوئی بھی ہائیجیک کر لے گا. اب آپ انصاف سے بتائیے گا، اس وقت میرے فرضیے میں 98% کے ساتھ یہی نہیں ہو رہا کیا؟ بھائی ایک غلط SMS چلانے کی دیر ہے، سوشل میڈیا پہ 2-4 کلپ ڈالنے کی دیر ہے، 1-2 اخباروں کے اندر 1-2 اشتہار لگانے کی دیر ہے. 98% کے سمجھ لو 90-80 دن 100 دن گئے، اسی میں مشغول ہیں. اچھا، اب جو لمبی مدت کے کام تھے وہ ختم ہو گئے، جو دین کی روح تھی وہ ختم ہو گئی. یہ بیچارے لگے اس کو پیٹنے میں جن کو ان کے دشمنوں نے پھینکا ہے. چلو لگے رہو. مجھے یاد ہے میں شب قدر پہ ایک جگہ پہ گیا بات کرنے کے لیے. شب قدر ہے، شب قدر، شب قدر کے اوپر کیا گفتگو ہونی چاہیے؟ خدا سے رابطے کے اوپر بات ہو، معنویت کے اوپر بات ہو کہ بھئی شب قدر میں عبادتیں کون سی ہونی ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہو. اعمال کی تقدیر کسے کہتے ہیں، یہ سب. ہم شب قدر پہ گئے، وہاں پہ دوستوں نے کہا کہ مولانا یہاں بڑی مصیبت مچی ہوئی ہے، آپ اس کو پہلے حل کر لیں. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے کہ مولانا ولادت کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے، پہلے اس کو حل کر. تو ٹھیک ہے بھائی حل کر دیتے. 50 منٹ وقت تھا، ہم نے 50 منٹ اس کے اوپر بات کی. کافی حد تک لوگ کنونس ہوئے، انہوں نے کہا بھائی کافی حد تک مسئلہ حل ہوا ہے. میں نے کہا وہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن یہ بتاؤ شب قدر کا کیا ہوا؟ وہ تو گئی. ابھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. عین محرم کے دن میں کسی نے ایک چیز قائم کی ہے. ہمارا محرم گیا، محرم ماہ سفر گیا، ہم نے اس میں مشغول رہنا ہے. اچھا،
ہمارا دین کی تبلیغ کا پرائم ٹائم، دین کی تبلیغ کا اہم ترین وقت کس مسئلے پہ لگ گیا؟ جس کو ہم نے نہیں کہنا تھا، دوسروں نے ہمیں بتایا کہ تم وہ سب چھوڑو جو کر رہے تھے قرآن و حدیث، اس پہ آؤ۔ صحیح ہے؟ اچھا، یہ جو کچھ ہوتا ہے، میرے جیسا آدمی کہتا ہے چلو کیس کو کیس نہیں بناؤ، کیس سے اصول نکالو۔ ہوتا کیوں ہے اصلاً؟ اچھا، کیا اس سال نیا ہوا ہے کیا؟ نہیں، ہر سال ہوگا۔ تو مشہور ہے کہ یہ جو پہلی سے 10 سفر ہے نا، ہماری 10 مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، ایک روڈ پہ ہوتی ہے۔ یہ جو پہلی سے 10 سفر کا ہمارا عشرہ ہے، جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس وقت آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کی ایک مجلس معمولاً روڈ پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اس قوم کو ڈسٹرب کرنا ہے، کرنا ہے انہیں۔ ہر سال کی یہی کہانی ہے۔ اب بجائے یہ کہ ہم لمبی مدت کے اہداف پہ بات کریں، قرآن کی گہرائی میں جائیں، حدیث کو پیش کریں، ہمارا کام کیا رہ جاتا ہے کہ بھائی چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے، پہلے اس جھگڑے کو نپٹا لیں۔ یہ میں نے بتایا، یہ 90 دن گئے، پھر ختم ہو گیا معاملہ۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ شاید وہ 1-2% باشعور ہوں گے، 98% کا کیا ہوگا؟ ان میں شعور کی گہرائی کہاں پر ہے؟ تو اگر واقعاً شعور کی گہرائی ہوتی تو ان کو یہ مسئلہ متاثر کر دیتا اتنی تیزی سے؟ نہیں، اتنی جلدی متاثر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان میں سے بہت ساروں کو خود سے ہی اس مشکل کو حل کر لینا چاہیے تھا۔ یہ قومی بحران میں تبدیل نہیں ہونا تھا اس کو کہ ہمارا قومی بحران بن گیا ہے اس وقت، اور یہ ہر سال بنتا ہے۔ یہ جو بنتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بھائی یہاں شعور بہت سطحی ہے۔ اور وہ جو مولا نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، عالم ربانی ہوتا ہے، یا سیکھنے والا ہوتا ہے علی سبیل النجات، یا ہمج رعا، ہر کنارے بوگنے والی گھاس جو ہر ہوا کے جھونکے پہ ہل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 98% میری مثال کے اندر اس وقت وہ گھاس بنے ہوئے ہیں جو ہر ہوا کے جھونکے پر ادھر ادھر ہل رہے ہیں، ان کی بنیادیں اتنی استوار نہیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بھائی اب آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ 98% کی سطح علمی کو بلند کریں، ان کے شعور کو تھوڑا سا مضبوط کریں۔ وہ جو مشکل پھینکی گئی ہے اس کو تو حل کرنا ہی پڑے گا نا، اس کے اوپر تو وقت دینا پڑے گا، وہ تو دیں گے، لیکن اتنا دھوکہ نہ ہو کہ اسی پہ دے دیں سارا وقت، اس دھوکے میں نہ چلے جائیں۔ تو ہم کیا کریں؟ اس مشکل سے فائدہ اٹھائیں اس بات کو سمجھنے میں کہ بھائی ہماری قوم میں ایک کمی ہے، اس کمی کو پہلے حل کرو، تاکہ یہ جو بار بار جھٹکے پڑ رہے ہیں یہ جھٹکے پڑنا بند ہوں کسی طریقے سے۔ یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ شعور کو تھوڑا سا بلند کرنا پڑے گا، شعور کو تھوڑا سا بلند کرنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ باردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے، بھئی آپ لوگوں کے شعور کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ شعور صرف فزکس، میتھمیٹکس اور کیمسٹری کا نہیں ہے، یہ شعور دینی شعور ہے۔ دینی شعور کو بلند کہاں سے کریں گے آپ؟ کہاں جا کے بلند کریں گے دینی شعور؟ لوگوں کے ذہن میں دین ہے، اس دین میں گہرائی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ ہر چیز سے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، کہاں پہ جا کے کریں گے؟ کیا کتابیں چھاپنے سے ہو جائے گا؟ بھائی ایسے ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم لوگوں کے نزدیک جو پڑھے لکھے اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ہیں، ان میں ایران ایک اچھا ملک ہے، بڑا ملک ہے، وہاں پر ہم سے کہیں زیادہ پڑھائی کا تناسب ہے، پڑھائی کا تناسب ان کا ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی اگر لٹریسی ریٹ کی بات کریں وہ لوگ 100% پر ہیں، ہمارا کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے % پر ہیں، یعنی ہم چونکہ ہمارا کیوں پتہ نہیں ہے؟ بھئی ہم نام لکھنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اخبار شاید نہ پڑھ سکے، صحیح،
تو بھی پرسنٹیج کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ لوگ 100% پہ نہیں، اس کے اوپر کہ پڑھ سکے اخبار پڑھ سکے، اس پہ 100% پر. جب وہاں جو پڑھنے کا اوسط نکالتے ہیں تو ایک بندے کا سال میں 2 صفحے یا 3 صفحے آ رہا ہے وہاں پر. یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں تو میرے خیال میں 1-2 لائن آئے گا کہ بھائی سال میں محنت کر کے بیچارہ 3 لائنیں پڑھ لیتا ہے، بڑا کام کیا. البتہ ظاہر ہے کہ یہ پڑھنا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ پڑھنا نہیں ہے، اخبار پڑھنا نہیں ہے، رسالے پڑھنا نہیں ہے، یعنی وہ کوئی سبسٹنس، کوئی کتاب. چونکہ یہ ہم کنفرم کہہ رہے ہیں کہ یہاں آبادی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے سال میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی، بہت ہوں گے ایسے. تو بھئی یہاں پہ کتاب چھاپ کے آپ پڑھا کر لوگوں کا شعور بلند کر لیں گے؟ نہیں ہوگا. اس کی ایک اور نشانی عرض کر دیتا ہوں. ہم لوگ پاکستان میں 15% بھی ہوئے تو 3 کروڑ تو ہو گئے، 3 کروڑ تو ہو گئے. اگر ہر خاندان میں 5 آدمی بھی ہوئے تو 60 لاکھ خاندان ہو گئے، 60 لاکھ خاندان ہو گئے. 5000 کی کتاب 2 سال میں بکتی ہے. اگر کوئی کتاب آپ نے 5000 چھاپ دی 2 سال سے پہلے ختم نہیں ہوگی، یہاں تو 1000 بھی کئی سال میں ختم ہوتی ہے. 60 لاکھ خاندان 5000 کی تعداد کی کتاب 2 سال میں لیتے ہیں. تو بھائی کتنے خاندان کتاب لیتے ہیں؟ آپ ایک کتاب 1000 چھاپ دیں 2 سال لگتے ہیں بعض اوقات. 5000 چھاپ دیں، بڑی آپ کی قسمت آئی 2 سال میں بک گئے تو بڑا تیر مارا آپ نے. تو بھئی یہ جو 60 لاکھ خاندان تھے، ان خاندانوں نے کتاب لینی ہے نہیں لینی ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی کتاب نہیں خرید رہی ہے. تو کتاب پڑھانے سے، کتاب بیچنے سے، لکھنے سے لوگوں کی فکر اور شعور بلند ہو جائے گا؟ کوئی امید نہیں لگ رہی. اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. میں قصہ مختصر کروں تاکہ وقت کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے مجالس کے اندر، صرف ایک راستہ ہے. میں نے باقی سارے امکانات کو اس لیے بھی ڈسکس نہیں کیا کہ آپ کا وقت بہت لگ جائے گا، اور پہلا دن میں نے سوچا تھا مقدمات میں طے کروں، ایسا نہ ہو دوسرا دن بھی اسی میں چلا جائے. تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، مجالس کے اندر لوگوں کے شعور کو بلند کیا جائے. اچھا، مجالس میں لوگوں کی ایک عادت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی ایسی مجلس میں نہیں جانا ہے جہاں سوچنا پڑتا ہو. لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ بھائی ایسی مجلس میں جس میں 40 منٹ دماغ پہ بوجھ پڑے نہیں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے جہاں سادہ سی باتیں ہوں اور میں آگے کی تفسیر نہیں کروں گا اور اس کے بعد معاملہ ختم. صحیح ہے. اچھا، ہمارے جیسے آدمی کے پاس کیا رہ گیا؟ اب ہمارے جیسے کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا، وہ یہ کہ بھائی کوئی سنے یا کوئی نہیں سنے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ لوگ اگر 50 کی سطح پر آئیں، ان کو 10 دن میں 55 کر کے بھیجنا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے. کچھ تو بڑھے، پرسنٹیج 1%، 0.5 کچھ تو بڑھے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جتنے بھی لوگ آئیں، اگر یہ 50 کے اسکیل پر آئیں تو آپ 55 پہ بھیجو. اگر یہ 70 کے اسکیل پر آئیں آپ بڑھا کے بھیجو انہیں گھر واپس. کیوں؟ اگر فکر اور شعور نہیں بڑھا تو پھر یہ ہمیشہ یہ مصیبت چلتی رہے گی. تو اعزائے محترم، ہم لوگوں کے پاس صرف ایک راستہ ہے، آپ کے اور میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم مجالس کے ذریعے سے اپنے دینی اور فکری شعور کو بڑھائیں. اور اس خاطر ہم نے خاص کر یہ جو عشرہ مجالس ہیں جو IRC میں پہلی سے 10 سفر ہم معمولاً کرتے ہیں، البتہ 10ویں دن کے سلسلے میں عرض کروں گا، بعد میں عرض کروں گا، ابھی آج وقت میں. یہ جو ہم مجالس کرتے ہیں، ہم نے اس کو رکھا کہ اس میں ہم اجتماعی اور معاشرتی مسائل پر گفتگو کریں. آپ میں سے جو لوگ پچھلے سالوں سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے خاص کر اس بات کو دیکھا ہوگا کہ ہم انفرادی مسائل پر اس عشرے میں توجہ کم دیتے ہیں. ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سماجی معاشرتی مسائل اس عشرے میں گفتگو میں آئیں، تاکہ جو معاشرتی مسائل کے معاملے میں ہماری فکر و شعور ہے اس کے اندر تھوڑی سی ترقی حاصل ہو اور
اس کے ذریعے سے ہم کچھ مسائل کو حاصل کر سکیں۔ اب ایک اور بات بھی عرض کروں اور اس چیپٹر کو کلوز کروں، پھر موضوع بیان کر دوں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ وہ جو 2% ہوتے ہیں وہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، 2% بھی بہت کہہ رہا ہوں، آئیڈیالوجی کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ باقی جو 98% ہوتے ہیں ان میں اگر 20% بھی ایکٹیوسٹ بن گئے، اس کو میں دو ٹرمنالوجیز استعمال کروں گا، 98% تھے نا باقی، اس میں اگر صرف 20% آن ایوریج، چونکہ مجھے کوئی نمبر دینا ہے ورنہ ظاہر 20% ضروری نہیں ہے، 18 19 20 21 22 میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آن ایوریج 20% بھی ایکٹیوسٹ بن گئے، ایکٹیوسٹ کا مطلب کیا ہے؟ 2 کوالٹیز ان کے اندر ہوں، نمبر 1 باشعور ہوں، نمبر 2 متحرک ہوں، کام کرنا جانتے ہوں۔ اچھا کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مظاہرے میں جانا ہے؟ نہیں، معاشرے پہ کام کرنا، ہر ایک کے پاس کوئی پروجیکٹ ہو، ہر ایک کا مطلب ہر ایک کی علیحدہ دکان نہیں ہے، چند لوگ مل کے ایک پروجیکٹ کرنے، لیکن کسی معاشرتی کام میں مشغول ہو، اس کو پتا ہو میں نے کچھ کرنا ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہو جس کے ساتھ متصل ہے، اس کے ساتھ کچھ کام کر رہا ہے، کوئی سماجی ادارہ ہے، سوشل ویلفیئر کا ہے، اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی علمی ادارہ ہے، لائبریری ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسکول کالج ہے۔ اگر 98% میں سے 20% بھی باشعور متحرک ہو گئے، معاشرہ حل ہو جاتا ہے، معاشرہ حل ہو جاتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ جو باشعور متحرک ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، کام کیسے کرتے ہیں یہ لوگ، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مثلا میرے جیسے آدمی کے سامنے کوئی کہے کہ بھائی تم یقینی طور پر 98% کا شعور بلند نہیں کر سکو گے، البتہ یہ خود کو احسن ہے کہ میرا شعور بلند ہے یا نہیں ہے، میں کہاں سے بلند کروں گا، لیکن اگر ہو تو کوئی کہے بھائی تم 98% کا شعور بلند نہیں کر سکتے، تو میں کہہ رہا ہوں اچھی خبر یہ ہے کہ 98% کرنی چاہیے۔ اگر 20% بھی فعال متحرک ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ 20% ذمہ دار فعال متحرک معاشرے کے اندر بن گئے، جس میں سے ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر معاشرے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہو گیا، یہ سمجھیے معاشرے کی مشکل حل ہو گئی۔ اب آپ مثلا ایران چلے جائیے، دوبارہ مثال دینی پڑ رہی ہے، اتنی بڑی تبدیلی آئی وہاں پر، 100% صحیح ہے وہاں پہ؟ نہیں۔ 100% لوگ ذمہ دار ہیں؟ نہیں۔ جو ظاہرین جاتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں، کتنے الٹے سیدھے تجربے لے کے بیچارے آتے ہیں، کیا کیا سوچ کے جاتے ہیں، کیا کیا لے کے آتے ہیں، تو پھر ہم سے کہتے ہیں بھائی یہ معاشرہ کس نے بدلا وہاں پہ، انقلاب کون لایا؟ انقلاب 98% سے نہیں آتا ہے، انقلاب وہ 15-20% ایکٹیوسٹ سے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر ہماری شیعہ کمیونٹی کے اندر پاکستان میں جو ویسے 15 سے 20% کے درمیان کہیں ہے، اگر اس کے 20% بھی متحرک ذمہ دار فعال بن گئے، ہماری قوم کا مستقبل کچھ اور ہے۔ پھر ہمیں یہ بنانے ہیں، اس کا مطلب ہے 3 لیول خود بخود بن گئے۔ ایک تو وہ 1%, 2% جو نظریاتی طور پر ماسٹرز ہیں، سمجھ لو ماسٹر ٹرینرز ہیں۔ ایک 15-20% باشعور متحرک ذمہ دار، اور باقی کی کھیپ۔ یہ 3 گروپ اگر بن گئے جس میں ہم دوسرے پہ کام کر لیں، ہمارے لیے زندگی آسان ہے، آخری والے پہ وہ بیچ والے کام کر لیں گے، تو اگر ہم وہ 15 سے 20% باشعور متحرک ذمہ دار لوگ بنانے میں کامیاب ہو گئے، معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب آپ سے کیا توقع ہے؟ آپ سے توقع یہ ہے، اس پہ ہم لوگوں کی زندگی لگی ہوئی ہے دعووں پہ، یہ کہ آپ وہ ہوں گے۔ توقع یہ ہے کہ آپ وہ ہوں گے۔ اچھا اگر آپ آ کر مجھ سے کہنا کہ نہیں میں تو 98% میں سیٹل ہوں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی پھر یہ بتا دو کہ وہ 15 سے 20% میں کون آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا یہ تو پورا موضوع ہے کہ یہ 15 سے 20% کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں بیچ میں ڈالتے رہیں گے اس بات کو، لیکن ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں، معاشرے کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں۔
آپ مجھ سے کہیں گے بھائی وہ اپنی ذاتی زندگی میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نظریہ یہ بھی سکھائے کہ ذاتی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں تاکہ باہر دیکھ سکیں، نظریہ یہ بھی سکھا دیتا ہے۔ اگر آپ نظریے میں پختہ ہو جائیں تو وہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ ذاتی زندگی میں کیسے مشکل کو حل کریں تاکہ آپ باہر دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اعزان محترم، یہ عشرہ مجلس ہوا اور یہ اس کا بنیادی ہدف ہو گیا جو آپ کے سامنے عرض کیا، اور کئی سالوں سے اسی ہدف کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ سمجھ لو اس سال تو ہم نے کھل کے اس کو بولنے کی کوشش کر لی۔ اب یہ کہ موضوع عشرہ کیا ہے اس کو بھی چند منٹس میں عرض کروں، مصائب پڑھیں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ جب کوئی بھولی بھی چیز یاد دلانی ہو تو بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب میں یاد دلاتا ہوں پچھلے سال کیا بات کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلے سال بات کی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں کہ تاریخ بنی اسرائیل اور عصر حاضر، اور اس میں ایک خاص جگہ پر پہنچے تھے ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، تقریباً یہاں تک آئے تھے۔ پچھلے سال یہ بات ہوئی تھی۔ اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ اگر زندہ رہا تو اگلے سال اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ فی الحال میرا ارادہ یہی ہے کہ ہم یہی جو تاریخ بنی اسرائیل اور عصر حاضر ہے اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور اس موضوع کے اندر جو مختلف موضوعات اور آتے ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہم پورا 1 گھنٹہ صرف کنسنٹریٹڈ اس پہ نہیں لگاتے، بلکہ اس کے اطراف میں بہت ساری اور چیزوں کو بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اس میں حالات حاضرہ بھی شامل ہے کہ وقت کی مناسبت سے جو موضوعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں بولنا ہوتا ہے، اور وہ بھی بولنا پڑتا ہے جس کو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال ہمارے سامنے ڈال دیا گیا ہے، وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں بولنا ہوتا ہے۔ تو ہم جو اس وقت کوشش کریں گے اگلی مجالس کے اندر وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اوپر اس سے جو ہم عصر حاضر میں درس حاصل کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا فالو کریں، اور کل پیچھے سے تھوڑا سا ایکسٹریکٹ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ کن موضوعات کے اوپر کسی حد تک گفتگو ہوئی تھی اور اب اس کے اوپر بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالات حاضرہ ہمارے ہیں، جو موجودہ حالات ہیں، ان کے اندر بھی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آج سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بھی بات کروں کہ جو فرانس کے اندر ہوا، اس کے اندر ایک عجیب و غریب مسئلہ وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ البتہ ایسے مسائل ہمارے ہاں بنتے ہیں تو کوئی اتنا زیادہ اس کو بات بھی نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال ان کے ہاں بھی جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، ہم اس کو یقیناً مذمت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوا انسان مرے ہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال اب اس کے اوپر بات کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عشرہ مجلس کے لیے، ان مجالس کے لیے موضوع عرض کر دیا، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ سے جو درخواست میں نے کی ہے اور وہ درخواست دوبارہ عرض کروں گا وہ یہ کہ ان موضوعات کو اور ان مطالب کو آپ صرف تقدس کے ساتھ نہ سنیں بلکہ تقدس کے ساتھ علم کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ ہم علم دے سکیں، اور وہ یہ کہ ان کو دیکھیں اور زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دین ہماری زندگیاں بہتر نہ بنا سکے تو دین لے کے چلنا بہت سخت ہے، پھر دین لے کے چلنا بہت سخت ہے۔ کیوں خدا متعال نے فرمایا کہ نماز انہا لکبیرۃ، یہ بہت مشکل ہے، لکبیرۃ الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خضوع اور خشوع۔ دین تو دور کی بات، پورا دین انسان صرف نماز کو لے کے نہیں چل سکتا اگر نماز فائدہ نہیں دے رہی ہو، تو دین آپ اسی وقت اچھے طریقے سے لے کے چل پائیں گے، آپ کی اور ہماری اولاد لے کے چل پائے گی جب دین فائدہ دے رہا ہوگا، ہماری زندگیوں میں دین کا اثر نظر آئے گا۔ البتہ فائدے کا مطلب ظاہر ہے کہ پیسہ نہیں ہے، صرف پیسہ نہیں ہے، سب کچھ ہونا چاہیے جامعیت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے دین کے اندر یہ طاقت موجود ہے، اور دین کے اندر جذبہ تو بے انتہا ہے، جذبہ بے انتہا ہے۔ دین کی جو بہت بڑی طاقت ہے وہ اس کا جذبہ ہے۔ لوگ دین کے نام پر وہ قربانیاں دیتے ہیں جو بے دین کے نام پر کبھی نہیں دے سکتے، کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ یہی جو کچھ میرے اور آپ کے سامنے چہلم میں ہوتا ہے، یہ میرا اپنے خیال ہے کہ دنیا کے ہر دیندار کے لیے قابل فخر ہے۔
اس پہ فخر کر سکتا ہے. اس کو ہمیں شیعہ سنی مسلمان عیسائی کے پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو دینی تحریک کے نام سے دیکھنا چاہیے کہ دیکھو دین کیسے انسپائر کرتا ہے لوگوں کو، دین کیسے لوگوں کو جذبہ دیتا ہے. آج 40 ہمارے سامنے ہیں، چہلم ہمارے سامنے ہیں. ابھی اس وقت تقریباً 19 دن باقی، لیکن ہزاروں لوگ سفر شروع کر چکے ہیں. ہم لوگ جہازوں سے جائیں گے، تھوڑا سا حصہ 70-75 کلومیٹر پیدل بھی طے کر لیں گے، لیکن ہم لوگوں کو معلوم ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، نہیں لوگ قبول کرنا چاہتے ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس وقت بھی اگر کوئی عراق کو سیٹلائٹ سے دیکھے تو چونٹیاں سید الشہداء کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہر طرف سے. ایک عجیب منظر ہے. کاش یہ لوگ اس کی طاقت کو سمجھیں کہ بھئی یہ لوگ جو سید الشہداء کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں کیا ملنے والا ہے. ان کا جو انتہا ہے، ان کی انتہا کیا ہے؟ کئی 100 کلومیٹر چلیں گے، ہر طرح کی مصیبتوں کو تحمل کریں گے، اور کہاں پہنچیں گے؟ ایک معصوم کی قبر کے اوپر. یہ ان کا ہدف ہے، ایک معصوم کی قبر کے اوپر. کیوں اتنا اہم ہے ان کے لیے؟ اپنی زندگی سے سب کچھ قربان کرتے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں، اور سب کے سب سید الشہداء کی اس قبر مقدس کی طرف. کیوں اتنا اہم ہے؟ آیا دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین کے اندر کتنی جذابیت ہے، کتنی کشش ہے. دنیا عجیب ہے، آہستہ آہستہ سید الشہداء کا اعتراف کرے گی. ابھی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو ہم نے جسمانی طور پہ دیکھا ہے نا کہ جسمانی طور پر لوگ چل رہے ہیں امام حسین کی طرف. اچھا ذرا پوچھئے گا روحانی طور پر کتنے لوگ امام حسین کو دیکھ رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ. ابھی بھی یہ جسمانی بھی کروڑوں ہو جاتے ہیں. 2 کروڑ تو یہ لوگ خود کہتے ہیں، جسمانی بھی کروڑ ہو جاتے ہیں. روحانی کتنے ہیں جو ہر روز امام حسین کی طرف کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا. ان کی تعداد کتنی ہے؟ ناقابل شمار، کہ جو ہر روز امام حسین کی طرف کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کتنی بڑی تحریک ہے، کتنا جذبہ چاہیے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ کسی کے عاشق ہوئے میں کہ جو ان کی ہدایت کے لیے 1400 سال پہلے قربان ہوا ہے. ہم لوگ اگر سید الشہداء سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم کر رہے ہوں، ہمارا دعویٰ ہے، اگر ہم سید الشہداء سے محبت کر رہے ہیں، ہماری محبت ایک طرف سے نہیں ہے. یہ محبت 2 طرف سے نہیں ہوتی تو اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی تھی. یہ دونوں طرف کی محبت ہے. کیوں؟ اگر میں اپنے گھر سے بھی کہتا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اگر ان کی روحانیت سے مجھے کچھ نہ مل رہا ہوتا تو کیوں میں 1400 سال سے کہہ رہا ہوں السلام علیکہ یا ابا؟ کچھ ہے تو میں کہہ رہا ہوں، اور مرنے کو تیار ہوں، اپنی اولاد کو دینے کو تیار ہوں. تو ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے اس خاندان میں کچھ ہے، ان ہستیوں کے اندر کچھ ہے. عزیزوں، میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ عشرے کی پہلی مجلس میں بیوی کے مصائب کو پڑھا کریں. ساری قربانیاں بنت رسول اللہ سے شروع ہوئی ہیں. ساری قربانیوں کا محور سیدہ طاہرہ کی ذات اقدس ہے. یہ وہ غم ہے جس کے اوپر تمام معصومین نے آنسو بہائے. تمام ائمہ اطہار علیہ السلام اس غم کے اندر روئے ہیں. اور کیوں نہ روتے؟ کیوں نہ روتے؟ کیا تاریخ میں کسی نبی کی بیٹی کے بارے میں خبر ہے کہ ایسا ہوا ہو؟ کوئی خبر ایسی نہیں ہے. افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، انسان کامل،
اللہ کے پیغام کا آخری وارث دنیا سے رخصت ہو اور صاحبزادی کو تماچے لگے، بنت رسول اللہ کا دروازہ پامال ہو، ان کے گھر پہ حملہ ہو اور مسائل اتنے پڑیں کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ مجھ پر وہ مسائل پڑے جو دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اور ان مسائل کو انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ نہ ہم میں طاقت ہے، نہ ہم میں تقدس کے مقابلے میں اجازت ہے کہ ہم اس کام کو کر سکیں، لیکن ہم صرف نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ کس نشانی کو دیکھنا چاہیں گے؟ ہمارا جیسا طالب علم اس نشانی کو دیکھے گا کہ جب علی مرتضیٰ کو خبر ملی تو زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ مسجد نبوی سے گھر کا فاصلہ ہے کتنا کہ علی مرتضیٰ 3 دفعہ بیٹھے۔ شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین، اور اس سے بڑھ کر وہ سانحہ کہ جب بیوی کے جسد اطہر کو تیار فرمانے لگے تو ایک موقع پر امامہ اتار کے ماتم کیا۔ اسماء بنت امیس کو کہنا پڑا کہ مولا آپ تو بچوں کو خاموش کروانے کے لیے کہہ رہے تھے اور آپ نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اب کوئی مسائل کو کیسے بیان کرے؟ اور عزیزوں، اس سے بڑھ کر مصیبت اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ لمحہ کہوں گا جب مولا سید الشہداء الوداع کرنے کے لیے آئے۔ انسان کے دل میں طاقت نہیں ہے کہ کسی بچے کو دیکھے کہ ماں سے الوداع کرے، کہ سید الشہداء کو سوچے کہ فاطمہ زہرا سے الوداع کرے، کہ جب سید الشہداء تشریف لائے اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اسماء بنت امیس نے کہا کہ اے شہزادے آپ اپنی ماں سے الوداع کر لیں۔ فرمایا کہ میں الوداع نہیں کروں گا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی۔ یہ میری ماں میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی ہے، کہ مجھے اپنے ساتھ رکھتی ہے، میری ماں مجھے بلائے تو میں الوداع کروں۔ وہ اسماء بنت امیس نے فرمایا کہ صاحبزادے آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ فرمایا میری ماں ہے، میں جانتا ہوں، یہ میرے بغیر ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے پاس امیر المومنین کی روایت ہے، فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کپڑ ٹوٹے، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا اور حسین کو اپنے ہاتھ سے لگا لیا۔ ندائے غیبی آئی کہ اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ اور خدا جانتا ہے وہ کیا لمحہ ہوگا جب سید الشہداء قتل گاہ میں ہوں گے اور سیدہ طاہرہ حسین کے گلے سے لپٹی ہوئی ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جو جان بوجھ کر اس ظلم پہ راضی ہوئے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار اولاد سیدہ طاہرہ کو، ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجیں محمد و آلہ محمد۔